والذی خلق لکم، اسی نے تو آپ کے لیے خلق کیا ہے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں، وعلیکم السلام، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے اے انسانوں۔ اب زمین میں کیا کچھ ہے؟ زمین میں تو یقیناً بہت کچھ ہے، بہت کچھ انسان اپنا چکے ہیں، بہت کچھ اخراج کر چکے ہیں، بہت کچھ کو جان چکے ہیں، اور ابھی بہت کچھ اور ہے جس کو ابھی انسانوں نے جانا ہی نہیں ہے، بہت کچھ موجود ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے اے انسانوں آپ کے لیے ہی خلق کیا ہے اللہ نے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو اب ادھر کی زندگی کو رفاہی زندگی اللہ نے بنا دیا اور زمین کو بڑے طریقے سے سیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ زمین ہماری زندگی کے لیے بڑی ہی مناسب، اس کے میں جو چیزیں ضرورت ہے ہمارے بدن کو اور ہماری زندگی کو اور ہمارے اس وجود کو، اس کے مطابق ہی اس کی سیٹنگ ہوئی ہے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو پتہ چلتی جا رہی ہیں کہ زمین کیسے جو ہے وہ اس طرح سیٹ ہے اور بہت ٹھیک ہے۔ ثم استویٰ الی السماء، یا ابھی بہت بحثوں والا ایریا ہمارا آگے شروع ہونے والا ہے، جس میں بڑی ہی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں مفسرین، اور بعض اوقات یقیناً جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے تو اب بحثوں کی صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے مفسرین یقیناً وہ مخلص بھی تھے، محنتی بھی تھے، اور لیکن کچھ مسائل تھے مفسرین کے لیے، اور جو قرآن پہ کام کرنے والے یا کسی بھی دینی علوم پر کام کرنے والوں کے لیے مسائل تھے۔ اس میں سے کتابوں کا اتنے وسائل کا اویلیبل نہ ہونا، اساتذہ کا دور دور ہونا، علم تک رسائی بہت مشکل تھی، تحقیقات تک رسائی کے وسائل موجود نہیں تھے، اتنے وسیع پیمانے پر کتابیں نہیں ہوتی تھیں۔ اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہوتا تھا تو خود جا کر خود استاد سے ڈائریکٹ سیکھنا پڑتا تھا، کتاب تو نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی نے کتاب بنانی ہوتی تھی تو اپنی خود کتاب خود نوشت وہ کرتا، خود ہی لکھتا تھا۔ مثلا آپ کو ایک کتاب چاہیے تو آپ جائیں گے، جس کے پاس کتاب ہے اس کے پاس مہینہ رہیں گے، اس کے شہر میں رہیں گے، اس کے آس پاس میں رہیں گے، اس سے کتاب مانگیں گے، بلکہ وہ کہے گا کہ نہیں، کتاب ادھر گھر سے باہر بھی نہیں لے جانی، ادھر ہی بیٹھ کے لکھنا ہے۔ وہ آپ اس کے گھر میں جا کر روزانہ بیٹھ کر وہ کتاب لکھتے، اپنی کتاب خود لکھ کے لے آتے، فوٹو کاپی کا انتظام بھی نہیں۔ اس ماحول میں اتنی تفاسیر اور اتنے سلسلے، پھر ابھی تو بہت سہل انگاری کا دور ہے، بس پچھلی کتابوں کو دیکھا اور اپنی جو ہے وہ رائے قائم کر لی۔ بہت سارا کام پچھلوں نے کیا ہے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہت، اس کی حد ہے، محدود ہے، وہ اس کی سوچ میں بھی محدود ہے، اس لیے کہ اتنے وسیع نہ علم کے وسائل موجود تھے، نہ ہی حصول علم کے وسائل۔ تو یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے آپ کے لیے خلق کیا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، یہ بڑا قسم کا اوکھا جملہ آ گیا ہے۔ پھر اللہ، پھر یعنی اس کے بعد جب سب چیزیں زمین میں، جیسے ابھی سب اکثر مفسرین اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ ثم استویٰ، پھر رخ کیا اللہ نے آسمان کا۔ یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے بھیجا، پھر آسمان کا رخ کیا۔ یہ جو سامنے میرے ترجمے ہیں باقی بھی اسی طرح ہی ہیں، ملتے جلتے۔ زمین بنا لی،
پھر آسمان کا رخ کیا. یعنی اب تصور کریں کہ اللہ کو بھی کیسے سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ بھی ایک اس طرح ایک کوئی بھی بنانے والا انجینئر ہو یا مستری ہو یا کوئی جیسے، ہاں، اس نے پہلے لگا رہا زمین میں کام سارا سلسلہ کرنے کے بعد پھر کیا کیا، آسمان کی طرف رخ کیا، آسمان کی طرف کیا. پھر آسمان آگے جو لفظ ہے اس کے بعد آگے لفظ ہے فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اللہ نے 7 آسمان جوڑے بنائے. یعنی ایسے جیسے کہ ہمیں اور آپ کو مثلا یا انسانوں کو ٹائم لگتا ہے یا ان کاموں میں کہ پہلے مثلا یہ بناتے ہیں گھر کا یہ حصہ، پہلے دیواریں بناتے ہیں، پھر وہ بناتے ہیں، پھر وہ بناتے ہیں. یہ جو دوسرا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، پھر آسمان کی طرف توجہ کی. دوسرے ترجمے میں یعنی انہوں نے لکھا تھا آسمان کی طرف رخ کیا، انہوں نے لکھا آسمان کی طرف توجہ کی. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کہ زمانے کا جو ہے اس میں، یعنی پہلے کافی ٹائم جو ہے اس کام پہ لگا، پھر آسمانوں کو جوڑنا شروع کیا، پھر اس کا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، آیا اس طرح ہے. پھر بحث آگے ایک اور بھی ہے کہ زمین پہلے بنی ہے یا آسمان. یہاں اچھی خاصی اس پہ نا 2-4 صفحے بحث کی ہے، زمین پہلے بنی ہے یا آسمان. کیونکہ یہاں اس آیت میں تو یوں لگتا ہے پہلے زمین کا کام ہوا ہے پھر کس کا، آسمان کا. ایک اور آیت میں ہے کہ آسمان بنا ہے پھر زمین. جیسے کہ وہ آیت ہے، ایک آیت میں یوں کہا ہے کہ اس آیت کو بھی آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَهَا دَحَاهَا، آسمانوں کے بنانے کے بعد پھر کیا کیا، زمین کو پھیلایا، زمین کو پھیلایا. اب اس میں بحث جو ہے وہ انہوں نے شروع کی کہ کیسے کیا. جبکہ جو قرآن کی دوسری آیات ہیں، قرآن خود اپنی وضاحت کرتا ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ کیا صورتحال رہی ہے. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ اذا اراد اللہ شیئا ان یکون قال له کن فیکون والی کیفیت ہے یہ کہ اس میں پہلے ادھر لگا رہا ہے اور پھر ادھر. یہاں جو چیز کہہ رہے ہیں وہ آگے آیت میں جڑتی نہیں ہے. جو میں آپ کو ایک تصویر پہلے جو قرآن بتاتا ہے اس کی وہ بتاتا ہوں، جو آج کی سائنس کے مطابق بھی ہے. سائنس کے مطابق زمین کا وجود اس طرح ہوا ہے کہ یہ زمین پہلے کسی یعنی کروڑوں سال پہلے، ایسے کچھ ٹائم کی بات نہیں، کروڑوں سال پہلے کسی بڑے سیارے کا حصہ تھی. کسی بڑے سیارے کا حصہ یعنی بہت بڑا سیارہ ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا جدا ہوا، اس کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور وہ فضا میں آ گیا.
جیسے کہ باقی سارے فضا میں موجود ہیں، تو اس کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ فضا میں آ گیا، اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ پھر کروڑوں سال فضا میں، کیونکہ فضا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی چیز ہو تو وہ پھرنا شروع کر دے گی، اس لیے کہ ہر طرف سے کشش ثقل اور جو گریز از مرکز کی طاقت ہے وہ دونوں عمل کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی بھی چیز ہو تو وہ پھرنا شروع کر دیتی۔ تو زمین پھرتے 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 گول ہو گئی، اور کوئی چیز بھی ہو گول ہو ہی جائے گی، خود بخود ہی گول ہو جاتی ہے۔ بندہ بھی اگر ایسے ہی گھومتا رہے نا، آخر میں دیکھیں گے کہ لٹو بن گئے۔ ہاں، کروڑوں سال کی بات ہے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، اس طرح زمین کو ٹھنڈے ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگا، پھر ایسے ایریے میں آ گئی جہاں ٹھنڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا زمین کے آس پاس میں کیا ہے؟ نیری ٹھنڈ ہے۔ یہ جب جدا ہوا تھا تو جیسے کہ ایک آگ کی طرح، انگارے کی طرح تھی زمین، انگارے کی طرح، پھر اس کو ٹھنڈا کیا گیا، اور یہ سائنس کے مطابق ہے، پہلے قابل رہائش نہیں تھی، پہلے زمین قابل رہائش نہیں تھی، پھر اس کو ٹھنڈا کیا گیا، ٹھنڈا ہونے دیا گیا، اور ابھی جو ہماری فضا ہے، یہ جو آس پاس میں ہماری فضا ہے، یہ انتہائی ٹھنڈی ہے۔ اب جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو مائنس شروع ہو جائے گا، -50 100، پھر آگے بہت ٹھنڈ ہے، بہت ہی ٹھنڈ ہے۔ تو یہ وہی ٹھنڈ نیچے اتر آتی ہے جب سورج ہم سے تھوڑا سا دور جاتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ کوئی اور سردی کہاں سے آتی ہے، یہی جو ٹھنڈ ہوتی ہے وہ کیا آ جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے، اور پھر جب سورج ہمارے قریب آتا ہے، ہمیں وہ سیک دیتا ہے، تو پھر ہم ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ زمین کی حالت۔ اب قرآن نے آ کر، ٹھیک ہے، قرآن نے آ کر اس حالت کو بتایا ہے۔ یہ بڑی ایک سائنسی بات ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بس زمین اس طرح کی تھی، اور اسی سے ہی زمین جو ہے وہ قابل رہائش بن گئی اور ٹھنڈی بھی ہو گئی۔ تو قرآن نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ میں وہ آیت آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو توجہ ہو کہ قرآن نے یہ باتیں بہت پہلے کہہ دی ہیں، اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا، یہ جو کفر برتتے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین رتق تھے۔ رتق یعنی ایک جڑی ہوئی چیز، رتق یعنی آپس میں سلی ہوئی، جڑی ہوئی چیز۔ ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو علیحدہ کیا۔ پہلے آسمان اور زمین کیا تھے؟ جڑے ہوئے تھے، پھر ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو ادھیڑ دیا، جدا کر دیا۔ بس یہ زمین پہلے کسی اور سیارے، جن کو آسمان کا نام ہے، جو بلندی پر ہیں،
ویسے تو سما صرف بلندی کو کہتے ہیں، لیکن آسمانی وجود جو ہیں ان کو بھی سما کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ زمین اور آسمان کیا تھے؟ جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو علیحدہ کیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پانی کے ذریعے ہر زندہ چیز کو بنا دیا۔ افلا یؤمنون، اس کے باوجود کیا ایمان یہ نہیں لائیں گے؟ پھر زمین کی خصوصیات آگے ذکر کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس میں پہاڑ بنائے۔ اچھا، اب یہ تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، تو اب اس سے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پہلے وجود کس کا ہوا ہے؟ پوری کائنات کا وجود، جس میں آسمان یا یہ جو سیارے ہیں سارے وجود میں آ چکے ہیں۔ زمین تو ایک جزوی وجود ہے جو بعد میں، یعنی آسمانوں کے وجود کے بعد آیا ہے۔